اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک سے ڈاکٹر شاہد مسعود۔ اینڈ آف ٹائم، آخر الزماں کا پہلا باب۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو اس کا طلبگار ہوا یہ اس کے لیے جنت لیکن دھوکے کا سرمایہ ہے، جبکہ مومن کے لیے دنیا سے نجات گویا ایک قید خانے سے رہائی کا پروانہ ہے۔ موت مومن کے لیے راحت و سکون اور کافر کے لیے سراپائے عذاب و تکلیف۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء السلام کے منکر ہیں، جو سزا اور جزا کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور جنت و دوزخ کے کو بھی نہیں مانتے۔ لیکن کوئی ایک ایسا شخص نہیں ملے گا جو کہ موت سے انکاری ہو۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، ایک تلخ حقیقت جس کا مشاہدہ ہر انسان روز اپنی آنکھوں سے کرتا ہے۔ اس نے اپنی صحت اور زندگی کی حفاظت کے لیے ہزاروں طریقے دریافت کیے، مگر اس کے باوجود ایک بھی سائنسدان موت سے بچنے کا طریقہ دریافت نہیں کر سکا۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ عین جاں کنی کے عالم میں کسی نے خلیفہ عبد المالک بن مروان سے پوچھا کہ آپ اس وقت خود کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو خلیفہ نے جواب دیا بالکل ویسا جیسا کہ قرآن شریف کی سورہ انعام کی آیت 95 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور پیٹ پیچھے چھوڑ آئے جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا۔ خواہ کوئی غربت میں یحییٰ علیہ السلام ہو یا خاموشی میں زکریا علیہ السلام، خوبصورتی میں یوسف علیہ السلام ہو یا درازی عمر میں نوح علیہ السلام، عدل و انصاف میں نوشیر و عادل ہو یا عشق میں مجنو، ذہانت میں سقراط و بقراط ہو یا سیاحت میں ابن بطوطہ یا البیرونی، رعونت میں نمرود ہو یا فتوحات میں سکندر اعظم، حکمرانی میں جلال الدین اکبر ہو یا غداری میں میر جعفر، سب کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 158 کے ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ ممکن ہے آپ میں سے کچھ اصحاب اس سے پہلے اینڈ آف ٹائم کے عنوان سے گفتگو ٹی وی یا ڈی وی ڈیز پہ دیکھ اور سن چکے ہوں۔ دنیا بھر سے ہزاروں سوالات اس کے بعد موصول ہوتے رہے اور آج تک ہوا کرتے ہیں، اور وہ سب کچھ جو میں نے تب بیان کیا وہ واقعات و نشانیاں کس حد تک پوری ہو چکی، اور جو کچھ ہمارے ارد گرد آج کل ہو رہا ہے، خصوصاً مشرق وسطیٰ میں یا پھر افغانستان، یورپ، مشرق بعید، وسطی ایشیا میں، کیا مذہب ان کی توجیہات پیش کرتا ہے؟ اور کیا آخری دور کی نشانیوں سے اس دور ابتلا کا کوئی تعلق بنتا ہے؟ کیا امام مہدی علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں یا پھر ان کا ظہور ہو چکا ہے؟ اگر نہیں تو یہ کب تک ممکن ہے؟ کیا دجال آ چکا اور کہیں موجود ہے، یا موجودہ افراتفری اور قتل و غارت آخری دور کی وہ جنگیں ہیں جن کا حوالہ مستند احادیث میں موجود ہے؟ اس جنگ کے دور میں جہاں ٹی وی، ریڈیو، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کے بعد اب پوسٹ انٹرنیٹ یعنی انٹرنیٹ کے بعد کی دنیا پہ سائنسداں غور کر رہے ہیں کہ سائنس اس تیزی سے ترقی کے مناظر طے کرتی جا رہی ہے کہ چند سال بعد غالب امکان ہے کہ وہ ہزاروں طریقے جس کے ذریعے دنیا بھر سے ہر لمحے کی خبر ہم تک پہنچتی ہے مختلف انداز اختیار کر چکے ہوں گے، اور آج سے کہیں زیادہ درست اور غلط کے درمیان تفریق کرنا مشکل تر ہو جائے گا۔ مستقبل کے زیر ابلاغ کیا روپ لیتے ہیں اسے چھوڑیے کہ آج بھی ہم تک تواتر سے یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں شخص امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یا کسی پسماندہ سے علاقے میں پیدا ہوئے
ایک معذور عجیب الخلقت بچے کو دجال قرار دے دیا لوگوں نے، یا پھر یہ بحث کہ دجال کوئی ایک شخص نہیں بلکہ ایک پورا شیطانی نظام ہے جو کہ معیشت سے لے کر اقدار تک، سماجی روایات تک ہم سب کو اس معاشرے کو اپنے شکنجے میں لے چکا ہے، اور امریکہ یا کوئی اور طاقت اس نظام کے پیچھے ہے۔ اور یہ بھی کہ چین کی ابھرتی ہوئی معیشت یا وہاں بنتی اشیاء جو کہ ہر طرف بازاروں میں غلبہ پا چکی ہیں، انہیں دیکھ کے بہت سے لوگ یاجوج ماجوج قرار دیتے ہیں۔ اپنے ارد گرد مختلف محفلوں میں ان لوگوں کے جو کہ ستاروں کے علم یا ہاتھوں کی لکیروں سے مستقبل جاننے کے طریقوں پہ شدید تنقید کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو انتہائی تعلیم یافتہ بھی قرار دیتے ہیں۔ ذرا ان لوگوں کو غور سے دیکھیے، دلی دل میں وہ اپنے مستقبل کے بارے میں جاننے کو بےتاب رہتے ہیں۔ میری بات سے لاکھ اختلاف کیجئے، لیکن یہ قدرتی سا عمل ہے کہ انسان مستقبل کا حال جاننے کو بے چین رہتا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ جلد یا بدیر اس نے لازماً مرنا ہے، جوتشیوں یا نجومیوں کو اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھا دکھا کر یا پھر ذائقے بنوا کر اپنی موت کا وقت معلوم کرتا رہتا ہے، یا پھر ان لوگوں سے ملیے جنہیں خود اپنے اگلے سانس کا علم نہیں ہوتا، مختلف کہانیاں سن کر ناچنا یا پھر مایوسیوں میں غرق ہو جانا، یہی اس قسم کے لوگوں کا روٹین ہوتا ہے جو کہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، انکار کرتے ہیں، پھر خاموشی سے جاتے ہیں۔ ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ جب میں نے اینڈ آف ٹائم کے عنوان سے کئی سال پہلے پروگرام پیش کیے، لیکن تب اس موضوع پہ بہت زیادہ مواد نہیں تھا، لیکن گزرے چند سالوں میں اس پر بہت کچھ لکھا اور کہا گیا، اور جہاں بہت سے جید علماء کرام نے دنیا بھر سے اس پر نئے انداز میں تحقیق کی، گمان و وہم اور اندازوں کی بنیادوں پر اس قدر غلط مواد بھی سامنے آیا کہ بے شمار لوگ مزید بھٹک کے گمراہی کی طرف چلے گئے۔ اور تبھی یہ لازم ہے کہ انسان جب بھی گفتگو کرے یا سنے تو صرف ایک نقطہ ذہن میں رکھے کہ جس طرح موت زندگی کی حقیقت ہے، اسی طرح آخرت بھی دراصل اس دنیا کی حقیقت ہے، اور یہ بھی کہ اگر یوم آخرت نہ ہونے یا سزا و جزا کا تصور ہی نہ ہو تو پھر کیا یہ سارا کارخانہ ہستی صرف اس لیے تشکیل دیا گیا کہ 4 دن کھیل کود کرو، کھاؤ پیو اور پھر سب کچھ ختم؟ قیامت عربی زبان کا لفظ ہے اور لغت میں اس کے معنی ہے کھڑا کرنا، یعنی مردوں کو قبر سے کھڑا کرنا یا دوبارہ زندگی کی طرف لوٹانا۔ لیکن یہ کب آئے گی؟ ہزاروں سال کی طرح آج بھی انسان اس سوال کا جواب ڈھونڈتا ہے، اور تبھی اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت 187 میں فرماتے ہیں کہ لوگ تجھ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اس کے قیام کا وقت کیا ہے، تو کہہ دے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اس کو وقت پہ ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمینوں پہ بھاری چیز ہے، تم پر اچانک ہی آ جائے گی، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ گویا تو اس کے سوراخوں میں لگا ہوا ہے، کہہ دے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، تو کہہ دے کہ عجب نہیں قریب ہی آ لگی ہو۔ قیامت کا تذکرہ تمام انبیاء کرام نے بیان فرمایا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اس لیے آپ نے تفصیلاً اس کا ذکر کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور اس قیام میں آپ نے قیامت تک ہونے والا کوئی ایسا واقعہ نہ چھوڑا جو ہمیں نہ بیان کر دیا ہو۔ جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جن واقعات کی خبر دی، یعنی وہ جو راوی ہیں وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھول گئے ہیں وہ واقعات جب بھی رونما ہوتے ہیں تو مجھے یاد آ جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی جب غائب ہو تو اس کا چہرہ بھول جاتا ہے، لیکن جب سامنے آتا ہے تو یاد آ جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کفر کرنے والے کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔
قیامت کی نشانیاں دو طرح سے بیان فرمائی گئی ہیں۔ قرآن شریف میں زیادہ تر ان کا ذکر ہے جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں، لیکن احادیث میں قریب اور دور ہر زمانے کا بیان ہے۔ اور اگر ہم بغور ان نشانیوں کا مطالعہ کریں تو کئی شرعی احکام اور فقہی مسائل بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ مثلا دجال کے زمین پہ ٹھہرنے کا واقعہ جب بیان ہوا تو کہا گیا کہ ایک دن، مہینے اور مہینہ سال کے برابر ہوگا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طویل دن، تو پھر 5 نمازیں کیسے ادا ہوں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم وقت کا اندازہ لگا کر عام دنوں کے دورانیے کے مطابق نمازیں ادا کر لیا کرنا۔ علامات قیامت کو سہل ترین انداز میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ جن کا بہت پہلے ظہور ہو چکا، یعنی جن نشانیوں کا روز قیامت سے نسبتاً فاصلہ بہت زیادہ ہے، وہ علامات بعیدہ کہلاتی ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور ان کا وصال، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ غزوات اور چاند کا ٹکڑے ہو جانا، اور پھر مدینہ منورہ میں آگ کا پھیلنا، یا پھر فتنہ تاتار جس کی پیشگی اطلاع بخاری، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث میں روایت ہے، یہ تمام کی تمام علامات بعیدہ ہیں۔ چاند کے ٹکڑے ہو جانے کے حوالے سے قرآن مجید کی سورہ قمر میں ذکر ملتا ہے۔ یہ پوری سورہ ہی چاند کے نام پہ ہے، اور اس سورہ میں بعض مقامات پہ اس تباہی کا ذکر بھی ہے جو کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم فرعون پہ نازل ہوئی، کیونکہ وہ اپنے پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے۔ سورہ قمر کی پہلی آیت میں بہت اہم پیغام ہے کہ وہ ساعت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شق القمر کا موضع دکھایا۔ لفظ شق کے عربی میں کئی معنی ہیں، زیادہ تر تفاسیر قرآن میں اس کے معنی ٹکڑے ہونا لکھا ہے، یعنی شق القمر چاند کے ٹکڑے ہونا، لیکن عربی میں یہ لفظ زمین کھودنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا بے شک ہم نے ہی برسایا پانی فراوانی سے، پھر پھاڑا ہم نے زمین کو عجیب طریقے سے، پھر اگائے ہم نے اس میں غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔ گفتگو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ علامات بعیدہ میں سے ایک وہ واقعات جو رونما ہو چکے ہیں، ان میں مدینہ کی جس کی خبر بخاری اور مسلم میں دی گئی۔ بخاری کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی اور اس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ اس حدیث میں بصرہ کا ذکر ہے، عراق کے شہر بصرہ کا نہیں۔ یہ بصرہ مدینہ منورہ اور دمشق کے درمیان ملک شام کا ایک مشہور شہر ہے جس کا دمشق سے فاصلہ کچھ 48 میل کے لگ بھگ ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں بحیرہ نامی عیسائی راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی پیشگوئی کی تھی۔ اس شہر کو بصر الحریر بھی کہتے ہیں، اور انجیل میں اس قدیم آبادی کا ذکر بوسر کے نام سے ہے۔ بہت کم لوگ شاید اس حقیقت سے واقف ہوں کہ وہ مقام جہاں عیسائی راہب نے پیشگوئی کی تھی آج بھی موجود ہے۔ بہت کم لوگ وہاں جاتے ہیں، اور اس ویرانے میں ایک 4 دیواری کے اندر ایک درخت اس مقام پہ، اس جگہ پہ موجود ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ حدیث مبارک میں جس آگ کا ذکر ہوا وہ 6 جمادی الثانی 654 ہجری کی شام مدینہ منورہ کی مشرقی سمت کے مقام حرا سے پھیلی اور مسلسل 52 روز یعنی 27 رجب تک بھڑکتی رہی۔ علامہ نووی کی شرح مسلم کے مطابق اس کی روشنی مکہ معظمہ تک دیکھی جا سکتی، جبکہ ابو اسامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دمشق میں دیواروں پر روشنی دگنی ہو گئی تھی، اور دمشق میں ہم حیران تھے کہ اس کا سبب کیا ہے، حتیٰ کہ ہمیں وہاں کسی آگ تک کی خبر نہیں تھی۔ جب یہ آگ اس پتھر تک پہنچی جو حرم مدینہ کی حد میں تھا تو خود بخود بجھ گئی، اور بصرہ شہر کے لوگ یہ کہتے سنے گئے کہ ہم نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں روشن دیکھی، یعنی عین وہی بات جس کی حدیث میں نشاندہی کی گئی تھی کہ اس آگ کی روشنی سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ علامہ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ اس آگ سے پہلے مدینہ منورہ میں ایک بھیانک گونج کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ شہر
ایک ایسے زلزلے سے لرز اٹھا تھا کہ زمین و دیوار اور چھتیں مدینہ منورہ میں 3 روز تک کانپتی رہی، اور پھر ہولناک آگ سے مدینہ کی گلیاں اس طرح بھر گئی تھیں جیسے شعلے ہر طرف سے پانی کی طرح بہتے ہوئے آ رہے۔ کیا تب مدینہ منورہ میں کوئی زلزلہ آیا تھا؟ کیا کوئی ثبوت ہے؟ حرہ رہت میں جبل ملیسا، ایک آتش فشاں پہاڑ جو کہ صدیوں سے خاموش ہے، اور جدید سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ آخری بار اس نے 654 ہجری میں لاوا اگلا تھا، اور یہ آتشی لاوا اپنے مرکز سے شمال کی جانب 23 کلومیٹر کی جانب سے اٹھا تھا، اور اس کی حدیں مدینہ منورہ کے موجودہ ایئرپورٹ تک جا پہنچی تھی، اور یہ پگھلا ہوا گرم لاوا ایک ایسے مقام پہ جا کے رک گیا تھا جہاں سے مدینہ شہر صرف 12 کلومیٹر دور تھا۔ اس لاوے کی تباہکاریوں کے آثار آج بھی مدینہ منورہ کے نزدیک دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک اور علامت جو ظاہر ہو چکی، علامت بعیدہ کا ایک فتنہ جو ظہور پذیر ہو چکا، وہ فتنہ تاتار ہے، یعنی منگولوں سے وہ جنگ جس کی پیشگی اطلاع بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث میں بیان ہے۔ صحیح بخاری کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تم پر قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کرو جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چپٹی ہوں گی۔ ان کے چہرے ایسی ڈھال کی مانند ہوں گے جن پر تہ بتہ چمڑا چڑھا ہوگا، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جس کے جوتے بالوں سے نہ بنے ہوں۔ ان حدیث میں جس قوم سے مسلمانوں کی جنگ کی خبر دی گئی ہے وہ بیشتر علماء کے نزدیک وہی تاتاری ہیں جو ترکستان سے عذاب الہی بن کے مسلمانوں پہ حملہ ہوئے، اور اس آنے کی جو خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ وہ تمام بربادی و خونریزی ہمیں فتنہ تاتار میں نظر آتی ہے۔ واضح طور پر بنو عباس کے آخری خلیفہ مستعصم باللہ کے قتل ہونے کے بعد عالم اسلام کا بیشتر علاقہ ان تاتاریوں کی وحشت کی زد میں آ کے نیست و نابود ہو گیا۔ لیکن پھر حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ قوم خود اسلام قبول کر کے امت اسلامیہ کا حصہ بن جائے۔ شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تاتاریوں کا یہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ اس حدیث مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حملہ آور قوم چھوٹی آنکھوں، چپٹی ناکوں اور ایسی ڈھال جیسے چہروں کے ساتھ بغداد پہ حملہ آور ہوئی تھی کہ بالوں کے جوتے انہوں نے پہن رکھے تھے، اور یہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق تھا۔ لیکن پھر جامعہ ازہر کے پروفیسر امین جمال اس تشریح سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ یعنی ترکوں سے جنگ ابھی نہیں ہوئی، اور کئی دیگر علماء کا بھی یہی کہنا ہے کہ ترکستان اور اس کے نواحی علاقوں کے لوگوں سے جس جنگ کا ذکر ہے اس کے بارے میں واضح نہیں کہ وہ خروج دجال سے پہلے ہوگی، اس کے دوران یا اس کے بعد۔ یہاں یہ تذکرہ بھی دلچسپ ہوگا کہ بعض عرب مورخین کے نزدیک اصل ترکوں کے 22 قبیلوں میں سے 21 کو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار تعمیر کر کے اس کے پیچھے بند کر دیا تھا، اور معروف کتاب مرکت المفاتیح کے مطابق جو ایک قبیلہ دیوار کی اس طرف رہ گیا تھا وہ آج کے ترک ہیں۔ یاد رہے کہ اس قوم سے ایک جہاد حضرت قتیبہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تب ہوا تھا جب بخارا، آذربائیجان اور سمرقند وغیرہ فتح ہوئے تھے، اور اب یہ علاقے دوبارہ سوویت یونین سے آزاد ہو کے وسطی ایشیا کی ریاستوں کی شکل لے چکے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں عرب و عجم کی تفریق کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے، خصوصاً مختلف مورخین کا اپنا پس منظر، اس لیے کہ کئی اکابرین نے تو عباسی خلافت کے دوران ہی تاتاریوں کے ہاتھوں خاتمے کو اس دور میں یاجوج و ماجوج کی الغار قرار دے دیا تھا، کیونکہ وہ بھی مشرق ہی سے آئے تھے۔
عباسی دور میں ترکوں کو غلام بنانے کا بڑا شوق تھا، بڑا رواج تھا۔ نو مسلم ترک تیزی سے ترقی کرتے گئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ سب سے بڑی اسلامی فوج تو ہم ہی ہیں، تو یہ جو تاریخ میں اکثر ہم عربی کا لفظ سنتے ہیں مملوک، اس کا مطلب ہی سفید غلام ہے، اور ہم ان سفید ترک غلاموں کو برِ صغیر میں خاندان غلامہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ ان ترکوں نے عربوں کی جگہ لے لی، یہ جو غلام تھے، اور پھر حکومت کی ابتدا انہوں نے ترک سپہ سالار قطب الدین ایبک کی صورت میں کی، اور پھر التمش، غیاث الدین بلبن اور رضیہ سلطانہ، یہ سب مملوک تھے۔ ایک وقفہ اور اس کے بعد اس اہم اور حساس موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی۔ گفتگو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ عرب و عجم تفریق اور اس کی تاریخ جو آج بھی ہمارا تعاقب کر رہی ہے، اس کا ذکر بعد میں، لیکن اس مرحلے میں ذرا اس حدیث مبارکہ کا ذکر جہاں بخاری و مسلم میں ایک دعوت دیتی دو جماعتوں کے درمیان جنگ کا ذکر ہے۔ شارح حدیث ابن حجر اور دیگر علماء کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہاں اس جنگ صفین کا ذکر ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان صفین کے مقام پہ ہوئی، جو کہ دریائے فرات کے کنارے 37 ہجری یا 657 عیسوی میں برپا ہوئی، اور جسے مسلمانوں کی پہلی خانہ جنگی یا فتنہ بھی کہا جاتا ہے۔ صفین کا علاقہ اب ملک شام کا وہ علاقہ ہے جسے رقہ کہتے ہیں، اور یہ نام آج کل بہت زیادہ آپ سنتے ہوں گے کہ آج بھی وہاں مذہب کے نام پہ ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے ہیں۔ رقہ کے علاقے میں جنگ صفین سے پہلے دونوں فوجیں 100 دن تک آمنے سامنے کھڑی بات چیت کرتی رہی، اور پھر بربادی کا آغاز ہو گیا۔ مورخ یعقوبی بیان کرتے ہیں کہ 1,00,000 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے، اور ایک نئے گروہ نے یہاں جنم لیا جو ابتدا میں القرہ اور پھر خوارج کہلایا۔ آگے گفتگو میں خوارج پہ تفصیلی بات کروں گا، لیکن یہ بھی کہ کن لوگوں کو خوارج کہتے ہیں، دوسرے کون سے لوگ ایسے ہیں جو واقعی خوارج ہیں، اور ایسا کون سا طبقہ ہے جو خود اپنے آپ کو خوارج کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، کوئی اس کی چاٹ نہیں ہوتی۔ بیشتر علماء جنگ صفین اور صحابہ کرام کے درمیان قریظی کو بحث سے دور رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی نفاق نہ پھیلے۔ ہم جس دور میں رہتے ہیں، ارد گرد وہ نشانیاں اب ظاہر ہو رہی ہیں جنہیں علامات متوسطہ، یعنی وہ نشانیاں اس دور میں جس ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ ہمارے سامنے رونما ہوتے، یہ واقعات ہمیں اس زمانے کی طرف مقررہ وقت کی رفتار کے ساتھ لے جا رہے ہیں جہاں پہ علامات کبریٰ تیزی سے ظاہر ہوں گی، اور پھر اس کے بعد چونکہ کئی واقعات یعنی ظہور امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تشریف آوری، آخری جنگیں، قریظی، یہ سب کچھ چونکہ اور موجودہ دور سے کسی نہ کسی انداز میں مربوط ہیں، اس لیے انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں کبھی ماضی کا سفر اور کبھی مستقبل کی طرف جانا ہوگا آنے والی گفتگو میں۔ گویا تاریخ بھی گویا تسبیح کے دانوں کی طرح ایک دوسرے سے جڑی، اور پھر ہر دانہ دوسرے دانے کے بکھرنے کے ساتھ چل پڑتا ہے، اور جو کچھ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس پہ غور فرمائیں اور اپنے ارد گرد دیکھیے تو عقل دنگ رہ جائے گی۔ مثلا صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ بننا پا، ننگ دھڑنگ محتاج بکریاں چرانے والے اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ اس حدیث کے پہلے حصے کے بارے میں چند علماء کا کہنا ہے کہ یہاں بعد میں ہونے والی اسلامی فتوحات کی جانب اشارہ ہے، جن میں کثرت سے لونڈیاں جنگی قیدی بنا کے لائی گئی تھی، اور پھر لونڈیوں نے ظاہر ہے بچوں کو جنم دیا، انہیں حرم میں رکھنے کا رواج ہوا، اور پھر ان کنیزوں نے جو کردار ادا کیا، اسلامی تاریخ ان محلاتی سازشوں سے بھری پڑی ہے۔ جبکہ کچھ علماء کا اصرار ہے کہ اس حدیث میں نافرمان اولاد کی جانب اشارہ ہے کہ بیٹی اپنی ماں سے یوں پیش آئے گی جیسے ماں اس کی غلام ہو۔ تشریح اس حدیث کی جس طرح بھی ہو، دو مختلف نقطۂ نظر رکھتے علماء کے دونوں ہی واقعات واضح طور پہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ پھر حدیث کے دوسرے حصے پہ نظر ڈالیے تو دبئی سے لے کے جدہ اور مصر سے لے کے اردن تک مقابلہ کس بات پہ ہوتا ہے آج کل؟ کس نے دنیا کی پہلی یا دوسری یا تیسری بڑی عمارت تعمیر کی، کہاں زیادہ وسیع اور عریض شاپنگ مال موجود ہے، اور کس کے ہاں زیادہ بلند ٹاور تعمیر کیا گیا۔ غرور و تکبر، شان و شوکت اور خود نمائی کا وہ منظر جسے 1400 سال پہلے آخر الزماں کی ایک نشانی کے طور پہ بیان کیا گیا تھا۔
ایک اور روایت کہ جب آپ دیکھیں کہ ننگے پاؤں چلنے والے اور بے بس فقیر لوگوں کے سردار بن جائیں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھوکے فقیر کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرب۔ آج مشرق وسطیٰ کے حالات قتل و غارت اور مسالک کے قبائل کی بنیاد پہ خوریزی دیکھ کے لگتا ہے گویا بلند عمارتوں کے ساتھ ساتھ منگول دور کی طرح انسانی کھوپڑیوں کے مینار بھی تعمیر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں اور حد سے مت گزرو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ ایسے گھر تعمیر کرنے لگیں جنہیں کپڑوں کی طرح خوبصورت بنائیں گے۔ اسی حدیث کو ایک اور مقام پہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ آخری زمانے میں لوگ بہت سی مساجد تعمیر کر کے ان میں نقش و نگار کیا کریں گے۔ مسجد تعمیر کرنے والا اپنی مسجد کی تعمیر پہ فخر کیا کرے گا اور پھر ان مساجد میں لوگوں کے دل عبادت سے ہٹ کے زیادہ عمارت کے حسن میں گم ہو جائے کریں گے۔ بہت سے صحابہ نے مساجد کی زینت سے ڈرایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنی مساجد کو اس طرح راستہ کرو گے جس طرح یہود و نصارہ اپنے عبادت خانوں کو کرتے ہیں؟ مکہ شریف میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلند مقام پہ چڑھے اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے پوچھا کہ کیا تم اس چیز کو دیکھتے ہو جسے میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر اس طرح برس رہے ہیں جس طرح بارش برستی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے گھروں کے ساتھ فتنوں کی بارش کا ذکر کیا ہے۔ دور حاضر کے علماء ٹی وی، ریڈیو، انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے ذریعے غیر محسوس انداز میں شیطانی اغلغار کو اس فتنے سے تعبیر کرتے ہیں جس کی جانب اس حدیث میں اشارہ ہوا۔ آج تقریباً 2500 سیٹلائٹس ہماری زمین کے گرد حرکت میں ہیں۔ عرب ہر اس شے کو آسمان کہتے ہیں جو کہ ان کے اوپر بلند ہو۔ نظام العرب میں لکھا ہے کہ آسمان وہ ہے جو اوپر ہو اور آپ پر سایہ کرے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انقریب تم پر آسمان سے شر نازل ہوگا یہاں تک کہ وہ فیافے تک جا پہنچے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ فیافہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنجر زمین۔ کئی علماء یہاں فیافے سے مراد صحراؤں میں آباد وہ بادہ نشین لیتے ہیں جو اونٹوں اور خیموں کے ساتھ اب سیٹلائٹ ٹی وی کے بغیر بھی گزارا نہیں کر سکتے۔ پامپائی ایک قدیم رومن شہر جو کہ آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے سے تباہ ہوا، وہاں رہتے لوگ خود کو بچانے میں ناکام رہے اور آگ کے نیچے شہر سمیت سب کے سب دفن ہوئے۔ 1599 عیسوی میں کسان نے کنواں کھودنے کے لیے اس علاقے میں کھدائی شروع کی تو گویا حیرت نے اسے جکڑ کے رکھ لیا۔ ایک پورا شہر اس طرح زمین سے نکل آیا کہ ایک بھٹی میں پھپھوندی لگی روٹی تک اپنی جگہ موجود تھی جو تباہی کے وقت تیار کی جا رہی تھی۔ ایک شاندار شہر جہاں ایک مصروف بندرگاہ تک موجود تھی، 2 تھیٹرز، کھیل کود کا وسیع میدان، مارکیٹیں، گرم اور سرد غسل خانے، شاندار سرکاری عمارتیں اور کم سے کم 90 مسافر خانے اور ہوٹل۔ یہ شہر صدیوں تک قائم رہتا اگر ایک مہلک ترین آتش فشاں پہاڑ کے سائے تلے آباد نہ ہوتا۔ جب راکھ اور پتھر کھولتے لاوے کے ساتھ شہر پہ گرے تو لگ بھگ 20,000 باشندوں میں سے کئی نے سمندر کی طرف فرار کی کوشش کی، لیکن وہ راستے بھی بند ہو چکے تھے اور یہ تباہی پھر 18 گھنٹے تک جاری رہی۔ جب سب کچھ ٹھنڈا ہوا تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھا کہ یہاں کبھی کوئی بستی بھی آباد ہوا کرتی تھی۔ یہ 1,500 سال زمین کے نیچے دفن رہنے کے بعد اب گزرے 250 سال سے ہر سال تقریباً 25 لاکھ سیاحوں کو اپنا میزبان بناتا ہے۔ یہ ویران لوگ یہاں تفریح کے لیے بھی آتے ہیں اور شاید ان میں سے کچھ عبرت حاصل کرنے بھی۔
गलियां, मकान, दीवारों पे आवेजान तस्वीर, और जो शख्स जहां जहां जिस हालत में था उसी हालत में रह गया। ज्यादातर आतिफिशा पहाड़ उन जमीनी परतों या तहों पर हैं जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, और जो इन ऊपरी परतों या नीचे बहते लावे की ऊपरी परतों में दबाव के नतीजे में चट्टानों पर क्रैक्स के बायस वो लावा निकलता है। क्योंकि चट्टानें कमजोर होकर क्रैक्स के नीचे में लावे को उगल देती हैं, यानी लावा उगलने में इन परतों का बड़ा अहम किरदार होता है। चुनांचे इन मूवमेंट्स की वजह से ना सिर्फ आतिफिशा पहाड़ी लावा नहीं उगलते, बल्कि एक और अजाब भी जाहिर होता है, यानी ज़लज़ला। गोया दोनों अजाब एक ही अंदाज में एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। अगर आतिफिशा पहाड़ किसी टेक्टोनिक प्लेट पर ना हो तो फिर ये जमीन जिस पर हम चलते फिरते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, और जिसकी कई तहें, परतें या लेयर्स हैं, उनमें अचानक लहरें, जिन्हें साइंस में सेस्मिक वेव्स कहा जाता है, उनकी तवानाई शदीद कुव्वत एनर्जी के साथ निकलने से ज़लज़ले आते हैं। 1556 ईस्वी में चीन के सूबे शांजी के ज़लज़ले में 8,30,000 अफराद हलाक हुए थे, जबकि 1976 में तेंगजेंग के इलाके में ज़लज़ला 6.5 लाख इंसानी जानें ले गया था। समंदर में जन्म लेते ज़लज़ले सुनामी को और पहाड़ों पर ये तौदे गिरने या लैंड स्लाइडिंग का सबब भी बनते हैं। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर रहम किया गया है, इसके लिए आखिरत में कोई अजाब नहीं, बल्कि दुनिया में ही इसका अजाब कत्ल, ज़लज़लों और फितनों की सूरत मुकर्रर कर दिया गया है। अंजील के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले 5 बड़े ज़लज़ले जमीन को अपनी लपेट में लेंगे, और इनमें से आखिरी ज़लज़ला 3 रोज तक जारी रहेगा। कुरान शरीफ की एक पूरी सूरह ही सूरह ज़लज़ला के नाम से है, और उसकी 8 आयात उस ज़लज़ले का जिक्र करती हैं जो क़यामत से पहले आएगा। एक और हदीस मुबारका के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी जब तक ज़लज़लों की कसरत ना हो जाए। जदीद तहकीकात जाहिर करती हैं कि 2015 में 1980 से आते ज़लज़लों की तादाद दुगनी हो चुकी थी। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के टॉम मार्कोस के मुताबिक हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां तारीख के सबसे ज्यादा ज़लज़ले इस वक्त जन्म ले रहे हैं। और बहुत कुछ अगली नशिस्त में गुफ्तगू जारी रहेगी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से ज़हनों में यह बुनियादी सवाल जन्म लेता है कि अलामात मसलन ज़हूर इमाम मेहदी, फितने दज्जाल और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा नज़ूल का तज़किरा कुरान शरीफ में क्यों नहीं। इस इंतहाई अहम सवाल पे तफसीलन गुफ्तगू करूंगा, लेकिन जरा इस नुक्ते से मुतालिक कुरान करीम की इस आयत पे गौर फरमाइए। और हमने उसे यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को इस जमीन पर निजात दी जिसमें हमने अहले आलम के लिए बरकतें रखी थी। आखिर इस आयत में किस जमीन का तज़किरा है, कहां इशारा है? फिर वो आयत मुबारका जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पे जाने के बाद जब उनकी कौम ने बछड़े की परस्ती शुरू कर दी तो इरशाद बारी ताला हुआ, और याद करो जब उनसे कहा गया कि उस बस्ती में रहो और उसमें जो चाहो खाओ और कहो बख्श दे, और आजिज़ी के साथ उसमें दाखिल हो, हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे और अच्छा अमल करने वालों को ज्यादा अजर देंगे। यहां किस बस्ती का जिक्र है? किस वादी, शहर या सरजमी या किसी गांव की तरफ इशारा है? और फिर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत का जिक्र होता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हवाओं को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया
اور وہ اس کے حکم کے مطابق چلا کرتی تھیں، اس سرزمین میں جہاں ہم نے برکت رکھی اور ہم تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ یہ کس سرزمین، کہاں کا ذکر ہے؟ ایک بار پھر، اور پھر قرب قیامت کی ایک علامت یوں بیان ہوتی ہے کہ جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا ان پر حرام کر دیا گیا کہ وہ وہاں جا سکیں، حتیٰ کہ یاجوج و ماجوج کھل جائیں اور وہ تمام بلندیوں سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یاجوج و ماجوج کا قصہ اور ان سے منسلک مختلف نظریات پہ تو آگے چل کے بات کروں گا، لیکن وہ جو نقطہ میں زیر بحث لا رہا تھا کہ یہاں پھر ایک بستی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کا نام بیان نہیں ہو رہا۔ ذہن میں رہے کہ قرآن شریف میں مکہ کا ذکر بکہ کے نام سے ہے اور مدینہ کا ذکر یثرب کے عنوان سے ہے، تو یہ انتہائی عجیب سا لگتا ہے کہ قرآن میں بار بار کسی ایک ایسی بستی کا ذکر ہو رہا ہے جس کی طرف اشارہ ہے، جس کی اہمیت ہے، لیکن اس کا نام سامنے نہیں لایا جاتا۔ لیکن پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ایک واضح اشارہ کہ وہ بستی، وہ سرزمین کون سی ہے۔ ذرا اس آیت پہ غور فرمائیے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک اللہ سب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اور پھر احادیث مبارکہ ہمیں اس سرزمین یا بستی کا پتہ دیتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب قریش نے میری بات کا یقینہ کیا تو اللہ نے یروشلم کو میری آنکھوں کے سامنے کر دیا اور میں نے اس کی تفصیل دیکھ کر بیان کی۔ ان واضح اشاروں کے باوجود ایک عجب پراسرار سا معاملہ کہ یروشلم کا نام قرآن شریف میں نہیں ہے، جبکہ کئی اہم ترین تاریخی واقعات جن کا ذکر اور قیامت سے متعلق اہم ترین پیش گوئیاں اسی شہر کے بارے میں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد یروشلم واحد شہر ہے جہاں اللہ کے کسی نبی کی تعمیر کردہ مسجد موجود ہے، یعنی مسجد اقصی۔ کے نزدیک چونکہ آخر الزماں تک ایک اہم کردار یروشلم کو ادا کر رہے ہیں، غالباً اسی لیے اسے اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس بادل سے ڈھانپے رکھا، اور اس شہر کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ تفصیل اسلامی لٹریچر میں نہیں ملتی، لیکن اب غالباً وہ وقت، وہ زمانہ آ گیا ہے کہ تمام بادل خود بخود تیزی سے ہٹ رہے ہیں اور وہ واقعات یروشلم میں ظہور پذیر ہونے جا رہے ہیں جو پھر تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ موجودہ دنیا کو سمجھنے کے لیے یروشلم کو جاننا لازم ہے، اور عصر حاضر یا مستقبل کی صورت گری ناممکن ہے اگر آپ دنیا کی اس کلید یعنی یروشلم کو اچھی طرح نہ جان لیں، کیونکہ یہ شہر جو کہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے عام ترین ہے، اس لیے یہ تاریخ کے اختتام اور وقت کے خاتمے کی طرف ایک انتہائی اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ متضاد دعووں کا مرکز ہے۔ یہودیوں کو یقین ہے کہ یہ بستی ان کے مسیحا کی آمد کا مرکز ہے، جس کے بعد ان کے سنہرے دور کا آغاز ہوگا اور وہ وہیں سے ساری دنیا پر راج کریں گے۔ یہ عقیدہ عیسائیوں سے بالکل مختلف ہے، جن کا ایمان ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو یروشلم ہی وہ جگہ ہوگی جہاں سے وہ عیسائیوں کے تمام عقائد بشمول تثلیث اور صلیب کی تصدیق کریں گے، جبکہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یروشلم کا مقدر تحریر ہے کہ وہ اسلام